اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، اور ہماری سیریز کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے، قرآن سیکھ بھی رہے ہوں گے اور سکھا بھی رہے ہوں گے۔ تو آج کا جو واقعہ ہے وہ ہے مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ۔ یہ بھی حضرت حزقیل علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اور اس کا بھی قرآن میں جو ہے وہ ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے، اور اسی سلسلے میں آج اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم جو ٹاپک لے کے آئے وہ ہے مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ۔ تو یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز میں یہ کہہ دیا کہ یعنی تم سب مر جاؤ۔ اور اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی سڑنے لگیں، اور بے انتہا تعفن اور بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بھی بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہ سکیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر آیا۔ آپ دیدہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے محبت تھی اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوز دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ اور یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گیا۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل علیہ السلام، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں جو ہیں وہ کھڑی ہو گئیں، اور پھر یہ سب اور اللہ کی جو ہے وہ عظمت بیان کرتے ہوئے کھڑی ہو گئیں۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا تھا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو آتی رہتی تھی، اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا تھا ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر بھی نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں میں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں دوبارہ زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ تو یہ تھا واقعہ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اپنے فرینڈس کے ساتھ، قرآن کا پیغام عام کیجیے، اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور
اسی طرح کے اچھے سے واقعے کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.